رات کا سناٹا ہر سو پھیل چکا تھا، جبکہ ملک ہاؤس کے ایک کمرے میں نیا شادی شدہ جوڑا پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع نہیں چھوڑ رہا تھا۔ زاویار واش روم سے فریش ہوتا باہر نکلا تو میرال بیڈ روم میں نہیں تھی۔ میرال، کہاں ہو؟ زاویار نے میرال کو آواز دی۔ فکر مت کرو، بھاگی نہیں ہوں۔ میرال ڈریسنگ روم سے گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے باہر نکلی۔ بھاگنے کا سوچنا بھی مت، زاویار نے میرال کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی کی ہدایات صبح دینا، ابھی مجھے سونا ہے، بہت تھک گئی ہوں۔ میرال زاویار کو دھکا دیتی بیڈ پر جا کر کمبل اوڑھ کر بالکل بیچ میں لیٹ گئی تاکہ زاویار نہ سو سکے۔ او ہیلو، یہ تم کہاں سو رہی ہو؟ شرافت سے صوفے پر چلو، زاویار نے غصے سے میرال کو دیکھتے کہا۔ جی نہیں، مجھے صوفے پر سونے کی عادت نہیں ہے، میں تو بیڈ پر ہی سوں گی۔ زیادہ مسئلہ ہے تو تم صوفے پر سو، میرال تکیہ سیدھا کرتی زاویار کو کہتی آگ لگا گئی۔ میں کیوں صوفے پر سوں؟ یہ میرا کمرہ ہے اور میرا گھر، ادھر ہو کے لیٹو۔ زاویار نے میرال کو دھکا دیتے ایک سائڈ پر کیا اور خود دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ مسئلہ ہے تو صوفے پر چلی جاؤ۔ میرال کے غصے سے گھورنے پر زاویار نے مسکراتے ہوئے اسے زچ کیا۔ تم بھول رہے ہو مسٹر زاویار، یہ شادی میری اپنی پسند سے ہوئی ہے، میں کیوں صوفے پر جاؤں؟ میرال دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولی۔ ریئلی؟ اگر مرضی سے ہوئی ہے تو دور رہو، خبردار جو پاس آئے تو ہڈیاں توڑ دوں گی۔ زاویار جو شرارتی سے میرال کی طرف جھکنے لگا تھا، میرال نے اسے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ زاویار جو اس کے مکے مارنے پر مسکرا رہا تھا کہ اسے نرمین بیگم کے آنسو یاد آ گئے۔ ان کا رات کو اکیلے آنا یاد آیا جب ان کے پاس 200 روپے تک نہیں تھے۔ میرال، حد میں رہو اپنی، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ آخر تم میں ایسا ہے کیا جو میں تمہارے لیے مروں گا؟ ایک عام سی لڑکی ہو، زاویار نے میرال کے ہاتھ پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ زاویار کی بات پر میرال کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے، آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا، کیسے ایک پل میں سامنے بیٹھا شخص اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیتا تھا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ زاویار میرال کے ہاتھ چھوڑتا کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ میرال کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جس شخص کو پانے کے لیے اس نے نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ اسے گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ سورج کی کرنیں میرال کی آنکھوں سے ٹکراتی اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھیں۔ میرال، اٹھو، نیچے سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ زاویار نے بال بناتے میرال کو آواز دی۔ بابا سونے دیں، میرال کروٹ لیتی بولی۔ زاویار میرال کی سائڈ پر بڑھا اور جھٹکے سے کمبل اٹھاتا اس کے اوپر پانی کا جگ گرا گیا۔ واٹ دی ہیل، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میرال بوکھلا کر اٹھتی غصے سے چلائی۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، اٹھو اور ریڈی ہو۔ زاویار اسے اٹھتا دیکھ کر واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور گھڑی پہننے لگا۔ صبح صبح اس سائیکو کے منہ مت لگ میرال۔ میرال غصے سے بڑبڑاتی کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرال واش روم سے باہر آئی تو زاویار اس کی ڈریسنگ دیکھتا غصے سے اس کا بازو دبوچ گیا۔ جینس کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، گیلے بال جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ زاویار غصے سے دبا دبا چلایا۔ کیا مطلب؟ کپڑے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا؟ اور ہاتھ چھوڑو میرا۔ میرال تکلیف کی شدت سے سرخ ہوتی بولی۔ ایسے کپڑے مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کا سوٹ پہن کر آؤ، بلکہ یہ لو اور پہنو جا کر۔ زاویار نے الماری سے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ نکال کر میرال کی طرف بڑھایا۔ اور مجھے ایسے کپڑے نہیں پسند۔ میرال منہ بناتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاتی اپنے بال سکھانے لگی۔ تم جاتی ہو کہ میں دوسرا طریقہ اپناؤں؟ زاویار میرال کو زور سے دیوار سے لگاتا اس کے چہرے کے قریب پھنکارا۔ زاویار کی بات کا مطلب سمجھتی میرال سرخ ہو گئی۔ جا رہی ہوں، ہٹو، میرال اس سے کپڑے لیتی بولی۔ ویسے کہتا ہے نفرت کرتا ہوں اور بات بار پر دیوار سے لگاتا ہے، بدتمیز کہیں کا۔ میرال غصے سے بڑبڑاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میرال اور زاویار ایک ساتھ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ زاویار نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جبکہ میرال نے بھی گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ سر پر لو، زاویار نے میرال کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ زیادہ فری مت ہو، ایک تو پہلی مجھ سے دوپٹہ نہیں سنبھل رہا اور موصوف کی فرمائشیں نہیں ختم ہو رہی۔ میرال منہ بناتی بولی۔ زاویار میرال کی بات پر اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا۔ السلام علیکم، میرال اور زاویار نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔
شاہنواز ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ فاروق صاحب کو شاہنواز ملک کے برابر میں بیٹھے دیکھ میرال فوراً ان کی طرف بڑھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ فاروق صاحب نے میرال کو گلے لگاتے پوچھا۔ السلام علیکم امی جان۔ زاویار جان بوجھ کر نائلہ بیگم کے ساتھ بیٹھی نرمین بیگم کے برابر بیٹھتا ان کے آگے سر کر گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ نرمین بیگم نے مسکراتے ہوئے زاویار کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، پھپھو نہیں آئیں؟ میرال نے زاویار کو اگنور کرتے طاہرہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، وہ اس کی بیٹی عائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ولیمے پر آئے گی، چلو تم بیٹھو ناشتہ کرو۔ فاروق صاحب نے میرال کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ میرال، ادھر آ کر بیٹھو۔ زاویار نے میرال کو اپنے برابر بیٹھنے کا کہا۔ جاؤ بیٹا، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھو۔ فاروق صاحب کے مسکرا کر کہنے پر میرال پیر پٹکتی زاویار کے پاس جا بیٹھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے کہ فاروق صاحب نے چپکے سے نظر اٹھاتے نرمین بیگم کو دیکھا۔ آنکھوں میں ویرانی دنیا و مافیا سے بے خبر وہ سر جھکائے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ شاہنواز بھائی، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا۔ میرال کی خوشی کے لیے میں نے نرمین کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں اور نرمین کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ فاروق صاحب ہمت کر کے بولے۔ فیصلہ نرمین کا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ بولو نرمین۔ شاہنواز ملک نرمین بیگم سے مخاطب ہوئے۔ چاہنے کا کیا مطلب؟ اب اس عمر میں نرمین رشتہ ختم کرے گی کیا؟ نائلہ بیگم نے نرمین بیگم کو دیکھتے طنز کیا۔ تم خاموش رہو، شاہنواز ملک غصے سے بولے۔ بھائی جان، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب ساری جوانی صبر کر لیا تو اب واویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، نرمین بیگم نے اپنے آنسو ضبط کرتے کہا۔ زاویار نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ اسے اپنی ماں کا طنز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ بابا، آج ولیمے کے بعد میں بھی میرال کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ زاویار غصہ ضبط کرتے بولا۔ کیا مطلب؟ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے زاویار؟ نائلہ بیگم نے بے یقینی سے زاویار کو دیکھا۔ جی ماما، یہی بہتر ہے، زاویار نے نائلہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ شاہنواز ملک نے زاویار کو اشارہ کیا کہ وہ نائلہ بیگم کو سنبھال لیں گے۔ اس ساری بات میں میرال بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اسے اپنے بابا کا معافی مانگنا برا لگا تھا۔ اچھا بھائی جان، اللہ حافظ۔ فاروق صاحب گاڑی میں بیٹھے نرمین بیگم کا انتظار کر رہے تھے۔ نرمین بیگم نے شاہنواز ملک کو خدا حافظ کہا۔ نرمین، میری بہن، مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت عرصے سے یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہاری شادی فاروق سے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ تم نے اتنا کچھ چپ کر کے سہا، مجھے معاف کر دو۔ شاہنواز ملک کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب چھوڑیں اس بات کو۔ نرمین بیگم نم آنکھوں سے شاہنواز صاحب کے گلے لگیں۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے فوراً بتانا، شاہنواز ملک نے نرمین بیگم کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ جی بھائی۔ نائلہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھیں، بقول ان کے انہیں اس میلو ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا، اللہ حافظ زاوی۔ نرمین بیگم مسکراتے ہوئے زاویار کے گلے لگی۔ اب آپ نے کچھ غلط برداشت نہیں کرنا، ظلم سہنے والا بھی اتنا ہی قصوروار ہوتا ہے جتنا ظلم کرنے والا، اپنا خیال رکھیے گا، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ نرمین بیگم میرال کی طرف بڑھنے لگیں کہ وہ مڑتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار نے غصے سے اسے جاتے دیکھا۔ چلے، پھپھا انتظار کر رہے ہیں۔ زاویار نرمین بیگم کو گاڑی تک چھوڑنے گیا۔ فاروق، میری بہن کی آنکھوں میں اگر اب آنسو آئے تو میں تم سے حساب لوں گا، شاہنواز ملک نے انگلی اٹھاتے فاروق صاحب کو وارن کیا۔ جی بھائی۔ فاروق صاحب نرمین کے بیٹھتے ہی گاڑی گھر سے باہر نکال گئے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ آئی ایم سوری نرمین، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرال کی محبت کے آگے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ فاروق صاحب کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ رہنے دے، معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں انسان بدلنا چاہتا ہو، اور آپ تو کل کو زاویار نے میرال کو کچھ کہہ دیا تو آپ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بھائی کے گھر بھیجنے میں۔ ویسے بھی اب یہ معافی میرے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اتنے سالوں میں مجھے آپ کی ہر غلط ڈانٹ، جھڑک، تذلیل سننے کی عادت ہے۔ نرمین بیگم نے غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم ناراض ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، مگر میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فاروق صاحب کہتے خاموش ہو گئے۔
वो जानتے تھے کہ نرمین بیگم کو ابھی وقت لگنا تھا سنبھلنے میں۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میرال بیڈ پر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی کہ زاویار غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ میرال نے ناسمجھی سے پوچھا۔ امی جب تمہاری طرف بڑھنے لگی تھی تو تم بدتمیزی سے اپنے کمرے میں آ گئیں، زاویار چلایا۔ او پلیز، تمہاری امی کو خوش کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میرال نے بے نیازی سے کہا۔ میرال، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری زندگی میں رہنا ہے تو امی کے ساتھ تمیز سے پیش آنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار میرال کا بازو زور سے دبوچتے غرایا۔ چھوڑو مجھے، اور میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تم نے انہیں خوشی خوشی اپنی امی بنایا ہے نا، تو بناؤ، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، وہ عورت مجھے زہر لگتی ہے، میرال غصے سے چلائی۔ میرال! زاویار نے غصے سے میرال پر ہاتھ اٹھایا، مگر اپنا غصہ ضبط کرتے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ صرف آج تمہارے عورت ہونے کا لحاظ کر لیا، آئندہ تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ زاویار غصے سے میرال کا بازو جھٹکتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میرال بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ پھپھو! کیا ہوا میرال؟ رو کیوں رہی ہو؟ طاہرہ بیگم نے میرال کے رونے پر پریشانی سے پوچھا۔ پھپھو، وہ زاویار کہتا ہے کہ میں اس عورت کی عزت کروں، میرال نے روتے ہوئے طاہرہ بیگم کو بتایا۔ میرال، تم بس زاویار کے آگے جھکنا مت، ورنہ مرد عورت کو پیر کی جوتی سمجھ کے رکھتے ہیں، طاہرہ بیگم نے میرال کو سمجھایا۔ مگر پھپھو، اس طرح وہ مجھ سے بدظن نہ ہو جائے، میرال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم نے اس کا زیادہ خیال رکھا تو وہ تمہاری کبھی عزت نہیں کرے گا، طاہرہ بیگم نے میرال کا برین واش کرتے کہا۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ زاویار نے سفید رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ میرال نے اسکائی بلو رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہا تھا۔ زاویار اپنے دوستوں سے مل رہا تھا کہ اسٹیج پر فاروق صاحب اور نرمین بیگم آئے۔ بابا! میرال فوراً اپنے والد کے گلے لگی۔ ماشاء اللہ میری پیاری امی، آپ نے تو دلہن کو بھی مات دے دی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں، زاویار نے مہرون رنگ کا سوٹ پہنے نرمین بیگم کو دیکھتے کہا۔ شریر! نرمین بیگم زاویار کی بات پر نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ زاویار کی بات پر میرال نے غصے سے پہلو بدلا۔ کیسی ہو میرال بیٹا؟ نرمین بیگم مسکراتے ہوئے میرال کی طرف بڑھیں۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے مجھ سے دور رہا کریں، کچھ نہیں لگتی آپ میری، میرال اپنے قدم پیچھے لیتی غصے سے بولی۔ زاویار کا دل کیا میرال کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارے، اس ڈھیٹ لڑکی کو اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرال، کیسے بات کر رہی ہو نرمین سے؟ فاروق صاحب نے میرال کو سختی سے کہا۔ بابا، اب آپ ان کے لیے مجھے ڈانٹیں گے؟ ہو گئی خوش؟ یہی چاہتی تھی نا، مجھے میرے بابا سے دور کرنا، میرال نرمین بیگم کو دیکھتی نفرت سے بولی۔ امی آپ چلے میرے ساتھ، بابا اور ماما سے ملواتا ہوں۔ زاویار میرال کو گھورتا نرمین بیگم کو وہاں سے لے گیا۔ میرال، یہ کیا حرکت تھی؟ وہ مجھے آپ سے دور نہیں کر رہی، آپ تو میری پیاری بیٹی ہو، فاروق صاحب نے ناراض لہجے میں میرال کو کہا۔ بابا بس مجھے آپ کو شیئر کرنا پسند نہیں، میرال منہ بناتے بولی۔ فاروق صاحب میرال کی بات پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ میرال، کیسی ہو میری جان؟ طاہرہ بیگم سٹیج پر آتی میرال سے ملی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ میرال مسکرا کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ولیمے کی تقریب اختتام پذیر ہو گئی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں معلوم کہ میرال کو کیا ہوا، اس کی بدتمیزی پر میں شرمندہ ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے فاروق صاحب نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے نرمین بیگم سے ایکسکیوز کیا۔ کوئی بات نہیں۔ نرمین بیگم ان کی بات پر سر جھٹکتی کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ کیا بتاتی کہ ان کے سامنے تو میرال نے پہلی بار بدتمیزی کی تھی، مگر بچپن سے ہی وہ جھوٹی شکایتیں لگاتی اور بدتمیزی کرتی آئی تھی۔ آپ کس کس بات کی معافی مانگیں گے فاروق، جب آپ کو سچ پتہ چلے گا؟ نرمین بیگم نے تلخی سے سوچا۔ سب نے میری تعریف کی، مگر تم نے میری ایک بار بھی تعریف نہیں کی، میرال نے منہ بناتے ڈرائیو کرتے زاویار کو دیکھتے کہا۔ فکر مت کرو، گھر چل کر کرتا ہوں، زاویار نے غصے سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ او، یعنی رومانٹک انداز میں، آئی لائک اٹ، میرال شرماتے ہوئے بولی۔ زاویار کی گاڑی ایک بنگلے میں داخل ہوئی۔ یہ بنگلہ شہر سے تھوڑا دور تھا، آس پاس بھی اتنے گھر نہیں تھے۔ زاویار گاڑی سے نکلا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ بدتمیز، یہ نہیں کہ اتنی ہیوی میکسی پہنی ہے تو گاڑی سے اترنے میں مدد ہی کر دے۔ میرال اپنی میکسی سنبھالتی داخلی دروازے کی طرف بڑھی کہ زاویار نے اندر داخل ہوتے داخلی جالی کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولو زاویار،
میرال زاویار کو دیکھتے بولی جو دروازے کے اس پار کھڑا تھا۔ سوری، اس گھر میں اس انسان کی ہرگز جگہ نہیں جو میری ماں جیسی پھپھو کی عزت نہ کرے۔ تمہیں معلوم ہے بچپن سے انہوں نے مجھے کتنی محبت دی ہے۔ میری ماما اپنی جاب میں مصروف ہوتی تھی، تب میری کھانے پینے سے لے کر میری ہر ضروریات کا خیال میری پھپھو نے رکھا، اور تم ایک لمحہ نہیں لگاتی انہیں ذلیل کرنے کا۔ مگر کوئی بات نہیں، تم جیسی بدتمیز لڑکی کو سبق سکھانا اچھے سے آتا ہے مجھے۔ اب ساری رات باہر ہی رہو۔ یاد ہے نا، تمہارے باپ نے بھی نرمین پھپھو کو ایسے ہی گھر سے نکالا تھا، مگر شکر کرو میں نے تمہیں گیٹ سے باہر نہیں کیا۔ زاویار کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار، زاویار دروازہ کھولو۔ میرال روتی ہوئی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر زاویار نے ایک نہ سنی۔ فاروق، دروازہ کھولیں۔ میرال کو نرمین بیگم کی منت کرتی آوازیں اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئیں۔ ساری رات گزر گئی تھی۔ زاویار کی فجر میں آنکھ کھلی۔ وہ وضو کر کے واش روم سے باہر آیا تو اسے میرال کا خیال آیا۔ زاویار نیچے آتا، جالی کا دروازہ کھولتا باہر گیا تو میرال دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے میکسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم نہ ہوا۔ بارش بھی اب رک چکی تھی۔ میرال اٹھو۔ زاویار نے میرال کا کندھا تھپتھپایا۔ کیا ہے، اب کیوں آئے ہیں؟ میرال آنکھیں مسلتی غصے سے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں باہر رہنے کا شوق ہے تو رہو، ہٹے سائڈ پر۔ زاویار جو واپس جانے کے لیے مڑا تھا، میرال اس کو دھکا دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پاگل! زاویار نفی میں سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرال کو کچن کی طرف جاتا دیکھ زاویار اس کے پیچھے آیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ زاویار نے میرال کو فریج میں گھسے دیکھ پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنا بے حس کہ مجھے بارش میں باہر چھوڑ کر خود اندر سونے چلے گئے۔ میرال غصے سے کہتی فریزر سے نگٹس کا پیکٹ نکال گئی۔ مجھ سے برا تو تم دیکھو گی بھی نہیں، اور ویسے بھی کون سے سردیوں کی بارش تھی جو تمہاری کلفی بن جاتی۔ زاویار نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ روز روز کی ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرال غصے سے زاویار کو دیکھتے بولی۔ بس اتر گیا محبت کا بھوت؟ تم تو میری خاطر خودکشی کرنے والی تھی، یاد ہے کہ بھول گئی؟ زاویار نے میرال کو سلیب کے ساتھ لگاتے قدرے جھک کر کہا۔ بے وقوف تھی میں، جو آپ جیسے خود غرض انسان کے لیے مری جا رہی تھی، جس کو صرف اپنی پرواہ ہے۔ میرال منہ بناتے ہوئے بولی۔ میرال، تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم نے ایک عورت کی ساری زندگی برباد کر دی، اس کی خوشیاں چھین لی؟ تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ زاویار نے میرال کو دیکھتے بے یقینی سے پوچھا۔ بس بہت ہو گیا، مجھے دوبارہ نرمین نامہ نہیں سننا۔ میں تمہاری پھپھو کی شان میں قصیدے نہیں گا سکتی۔ میں اپنے بابا کے پاس صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ میرال زاویار کو دھکا دیتے چلائی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ اور یہ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ زاویار غصے سے کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتے ہو مجھے۔ میرال غصے سے کہتی نگٹس فرائی کرنے لگی۔ معمول کا دن تھا۔ فاروق صاحب آفس کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے اور ملازمہ کو آواز دی۔ شازیہ لے بھی آؤ ناشتہ، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ فاروق صاحب نے ملازمہ کو کہا۔ جی آ گئی بس۔ نرمین بیگم فوراً ٹرے لاتی فاروق صاحب کے سامنے رکھ گئی۔ یہ کیا، ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ شازیہ کہاں ہے؟ فاروق صاحب نے نرمین بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، نرمین بیگم نے بتایا۔ اچھا، چلو آج عرصے بعد تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کھا کر دیکھتے ہیں۔ نائس، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم نے بنایا ہے، ورنہ پہلے تو جب بناتی تھی کبھی نمک زیادہ تو کبھی مرچیں کم۔ فاروق صاحب کی بات پر نرمین بیگم مسکرا بھی نہ سکیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب طاہرہ بیگم کنواری تھیں۔ وہ نرمین بیگم کے بنائے کھانے میں کبھی نمک تیز کر دیتی تو کبھی مرچیں، جس کی وجہ سے فاروق صاحب روز کھانے کی میز پر نرمین بیگم کی عزت افزائی کرتے تھے، جس پر طاہرہ بیگم نرمین کی بے عزتی پر خوش ہوتی تھیں۔ معمول کا دن تھا۔ زاویار اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ میرال جو بیڈ پر بیٹھی کتابوں کو گھور رہی تھی، کچھ نہ سمجھ آنے پر کھڑی ہوتی زاویار کے سر پر پہنچی۔ زاویار، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میرال نے قدرے عزت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اتنی عزت تمہارے پر اوپر سوٹ نہیں کرتی میرال، اور اوپر سے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی ہو، کہیں طبیعت تو خراب نہیں؟ زاویار نے میرال کو دیکھتے طنز کیا۔ پلیز ایسے مت کہیں، میں سچ میں بہت مشکل میں ہوں، میرال نے پریشان لہجے میں کہا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ زاویار نے لیپ ٹاپ بند کرتے پوچھا۔ یہ فزکس مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، سر کے اوپر سے گزر رہی ہے۔
میرال فوراً بھاگ کر بیڈ سے اپنی کتاب لاتی زاویار کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا دور ہو کے بیٹھو، زاویار نے میرال کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں دور ہو کے بیٹھوں؟ شوہر ہیں آپ میرے، پورا حق ہے میرا، میرال کہتی زاویار کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، مگر کچھ دن پہلے تو آپ اس شوہر کو چھوڑ کر جا رہی تھیں، زاویار نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تب میں غصے میں تھی نا، اب چھوڑیں اور اسے سمجھائیں۔ میرال نے زاویار کی توجہ کتاب پر دلائی۔ ایک سیکنڈ، ابھی تو سمر سیمسٹر ہے نا، تو پھر کون سا پیپر ہے تمہارا؟ زاویار نے یاد آنے پر پوچھا۔ وہ یہ پیپر رہ گیا تھا میرا، میرال سر جھکائے شرمندہ ہوتی بولی۔ اوہ مائی گاڈ، نالائق لڑکی، فیل ہو گئی تھی تم؟ زاویار نے حیرت سے میرال کو دیکھتے پوچھا۔ اچھا چھوڑیں، اب سمجھا بھی دیں۔ میرال کے جھنجھلانے پر زاویار اسے سمجھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد منظر یہ تھا کہ زاویار میرال کو سمجھا رہا تھا اور میرال صاحبہ اونگتی ہوئی زاویار کے کندھے پر سر رکھتی گہری نیند سو گئی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا، ابھی اس نے پڑھنا تھا۔ زاویار نفی میں سر ہلاتا میرال کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا صوفے کی پشت سے لگا گیا۔ پہلی بار زاویار نے قریب سے میرال کو دیکھا اور غور کیا۔ سوتی ہوئی کتنی معصوم لگتی ہو تم، اور اصل میں کسی چڑیل سے کم نہیں۔ زاویار میرال کا گال اپنی انگلیوں سے سہلاتا مسکراتا ہوا بولا۔ زاویار اٹھ کر جانے لگا تھا کہ اسے محسوس ہوا اس کی گھڑی میں کچھ اٹک گیا ہے۔ زاویار جیسے ہی مڑا، میرال کا دوپٹہ اس کی گھڑی میں اٹکا ہوا تھا۔ زاویار نے غور کیا کہ میرال کافی غیر آرام دہ تھی صوفے پر۔ وہ گہری سانس بھرتا اسے صوفے سے اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا۔ نکچڑی، زاویار اس کی ناک انگلی سے چھوتا میرال پر کمفرٹر درست کرتا کمرے سے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ زاویار آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو میرال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میرال، تم ریڈی ہو جاؤ، آج باہر چلتے ہیں، زاویار نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ سچ میں ابھی تیار ہو کر آئی۔ میرال بھاگتی ہوئی تیار ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر سے نکل گئے تھے۔ گاڑی کیوں روک دی؟ زاویار کی گاڑی روکنے پر میرال نے پوچھا۔ ایک سیکنڈ میں آیا، زاویار کہتا گاڑی سے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ یہ کس کے لیے کیک لیا ہے؟ میرال نے زاویار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، صبر کرو، زاویار نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کی گاڑی لغاری ہاؤس پر جا کر رکی۔ تم مجھے بابا سے ملوانے لے کر آ رہے تھے؟ میرال نے خوش ہوتے زاویار سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، زاویار مسکراتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ بابا، کیسے ہیں آپ؟ فاروق صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، میرال بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ میرال بچے، آپ کس کے ساتھ آئی؟ فاروق صاحب نے میرال کو دیکھتے پوچھا۔ میرے ساتھ۔ السلام علیکم، زاویار نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ ارے زاویار، کیسے ہو؟ فاروق صاحب کھڑے ہوتے زاویار کے گلے لگے۔ خیریت تم لوگ اچانک؟ فاروق صاحب نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ جی خیریت ہی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے میری خوبصورت امی، نرمین بیگم جو زاویار کی آواز سنتے لاؤنج میں آئی تھی کہ زاویار نے انہیں دیکھتے وش کیا۔ تھینک یو، نرمین بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا آج نرمین کا برتھ ڈے ہے؟ فاروق صاحب نے حیرت سے نرمین بیگم کو دیکھا۔ انہیں تو معلوم ہی نہ تھا۔ کیسے معلوم ہوتا؟ انہوں نے آج تک کبھی نرمین بیگم کی سالگرہ منائی ہی نہیں تھی۔ میرال کو اب سمجھ آئی تھی کہ زاویار نے کیک کیوں خریدا تھا۔ ایک پل میں اس کا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ چلے کیک کاٹتے ہیں۔ زاویار کے کہنے پر نرمین بیگم کیک کاٹنے لگیں۔ زاویار اور فاروق صاحب کو کیک کھلانے کے بعد وہ میرال کی طرف بڑھیں۔ تم سمجھ نہیں رہی میری جان، وہ نرمین ایک طرف بھائی صاحب کو تم سے چھین رہی ہے اور دوسری طرف زاویار کو بھی تمہارے خلاف بھڑکاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو زاویار تم سے خفا رہتا ہے۔ طاہرہ بیگم کی بات میرال کے کان میں گونجی۔ نو تھینکس، میں ڈائٹنگ پر ہوں، میرال نے کہتے انکار کیا اور نرمین بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ فاروق صاحب نے میرال کو کچھ کہنا چاہا کہ نرمین بیگم نے اشارے سے منع کر دیا۔ امی آپ مجھے تو دینا، میں تو آج جی بھر کر کیک کھاؤں گا۔ زاویار نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ کیوں نہیں میری جان، نرمین بیگم مسکراتے ہوئے زاویار کو کیک دینے لگی۔ کیا ہمیں بھی ملے گا؟ فاروق صاحب نے نرمین بیگم کو دیکھتے کہا۔ بالکل نہیں، آپ کی شوگر بڑھ جائے گی، نرمین بیگم نے صاف انکار کیا۔ ارے میری بیگم کی برتھ ڈے ہے، تھوڑے سے کیک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فاروق صاحب کہتے کیک کھانے لگے۔ کیسے انہوں نے مجھ سے میرے بابا اور شوہر کو دور کر رکھا ہے، اب تو بابا بھی ان کے دیوانے ہو گئے ہیں، میرے ہوتے ہوئے تو بابا انہیں دیکھتے بھی نہیں تھے۔ پھپھو صحیح کہتی ہیں، یہ مجھ سے میرے رشتے چھیننا چاہتی ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرال نے نفرت سے نرمین بیگم کو دیکھتے دل میں سوچا، کیا ہوا، آج کوئی لیکچر نہیں دو گے کہ میں نے تمہاری امی کی برتھ ڈے کا کیک نہیں کھایا؟
واپسی پر میرال گاڑی میں طنز کرتی بولی، نہیں۔ زاویار نے گاڑی چلاتے میرال کو دیکھے بغیر جواب دیا، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ جس طرح محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے میں زبردستی تمہارے دل میں امی کے لیے عزت نہیں ڈال سکتا۔ وہ میری ماں کی طرح ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ کہنے کو تمہاری بھی ماں کی طرح ہے، مگر تم سمجھتی نہیں، اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، مگر میں اب تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ زاویار کہتا خاموش ہو گیا۔ اچھا ہوا تمہیں سمجھ آ گئی، میرال کہتی مسکرا دی، مگر زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نرمین بیگم لاؤنج میں بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ فاروق صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے۔ نرمین ادھر آؤ میرے پاس، فاروق صاحب نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ کیا ہوا؟ میں کام کر رہی ہوں، نرمین بیگم نے مصروف انداز میں کہا۔ ارے چھوڑو اسے۔ فاروق صاحب نرمین بیگم کے برابر بیٹھتے انہیں ایک باکس پکڑا گئے۔ یہ کیا ہے؟ نرمین بیگم نے فاروق صاحب کو دیکھتے پوچھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہاری برتھ ڈے کا معلوم نہیں تھا، کبھی منائی جو نہیں، پر پرومس اب ہر سال منائیں گے۔ یہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ، کھول کر دیکھو، فاروق صاحب نے شرمندگی سے کہا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نرمین بیگم نے باکس کھولا جس میں ڈائمنڈ پینڈنٹ تھا۔ اتنا مہنگا گفٹ؟ نرمین بیگم نے حیرانی سے فاروق صاحب کو دیکھا۔ کیا ہو گیا، اتنا مہنگا نہیں ہے، لاؤ میں پہناؤں، فاروق صاحب نے پینڈنٹ ہاتھ میں لیتے کہا۔ سوری فاروق، مگر مجھے اتنے مہنگے تحفوں کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میں جولری پہنتی ہوں، آپ یہ میرال کو دے دیجیے گا، اسے تو ویسے بھی جولری کا بہت شوق ہے، نرمین بیگم کہتی سبزی اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ فاروق صاحب نے غصے سے پینڈنٹ اپنی مٹھی میں دبوچا۔ نرمین بیگم کچن میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ جب ساری زندگی نہیں پوچھا تو اب ان عنایتوں کی کیا ضرورت ہے فاروق؟ یہ سب اب مجھے خوشی نہیں اذیت دیتا ہے، میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، ان سے خون رستا ہے، وہ زخم جو میں نے تنہائی میں خود سیے تھے۔ نرمین بیگم ماضی کی اذیتیں یاد کرتی سسک سسک کر رو دی۔ نرمین بیگم کی برتھ ڈے کو کافی دن گزر گئے تھے، مگر اس دن کے بعد سے زاویار نے میرال سے بات تک نہیں کی تھی، اور یہ بات میرال کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ زاویار کی بے رخی میرال کو پل پل مار رہی تھی۔ محبت تو وہ اب بھی اس سے کرتی تھی، مگر زاویار کی ضد میں وہ بھی اس سے ضد کرنے لگ جاتی تھی۔ میرال نے زاویار سے بات کرنے کے بہانے چائے بنائی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ زاویار کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میرال کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اسی لیے اسے میرال کے آنے کا علم نہ ہو سکا۔ ملیحہ میری جان، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جمعے کو نکاح ہے، ابھی 2 دن پڑے ہیں، کل جا کر ہم نکاح کا ڈریس لے لیں گے، سب کچھ وقت پر ہو جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ زاویار کی باتیں سن کر میرال کے قدم لڑکھڑائے اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی زمین پر گر گئی۔ ملیحہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میرال کو دیکھتے زاویار نے کال کاٹ دی۔ کس کے نکاح کی بات کر رہے تھے آپ؟ میرال کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہیں اس سے کیا، اپنے کام سے کام رکھو، زاویار سرد لہجے میں کہتا باہر جانے لگا کہ میرال اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں آپ کو تب تک جانے نہیں دوں گی جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے۔ میرال آنکھوں میں نمی لیے زاویار کا بازو پکڑ گئی۔ میرا نکاح ہے بس، یا کچھ اور بھی سننا ہے؟ اب ہٹو میرے راستے سے، زاویار نے میرال کو دیکھتے غصے سے کہا اور باہر جانے لگا کہ میرال دروازہ بند کرتی زاویار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نہیں زاویار، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ میرال آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے زاویار کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ دور ہٹو میرال، ایسی ہوتی ہے محبت جس میں آپ اپنے محبوب کی بات کی لاج تک نہ رکھ سکتے ہوں۔ کیا مانگا تھا میں نے؟ ہاں، صرف یہ کہ تم میری ماں کی، میری پھپھو کی عزت کرو، مگر تم نے ہر بار میری بات کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ مگر ٹھیک ہے، میں اب کچھ نہیں کہوں گا تم سے، مجھے جانے دو، راستے سے ہٹو۔ زاویار نے میرال کا ہاتھ پکڑتے اسے سائڈ پر کرنا چاہا کہ وہ روتے ہوئے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال گئی۔ نہیں زاویار، میں مر جاؤں گی، پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ جو کہیں گی میں ویسا کروں گی، آپ چاہتے ہیں نا نرمین آنٹی کی عزت کروں، میں ان سے پیار سے پیش آؤں، میں سب کروں گی، مگر آپ پلیز کسی اور کے بارے میں مت سوچیں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ میرال جنونی انداز میں روتے ہوئے زاویار کا چہرہ ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے بولی۔ زاویار اس کے جنونی انداز پر حیران تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، جن سے پیار کرتی تھی انہیں شیئر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرال میری بات سنو، ریلیکس، میں نہیں کر رہا شادی، ادھر دیکھو میری طرف۔ زاویار نے میرال کو کندھوں سے پکڑتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی کی باتوں میں آئے خود پھپھو کو دیکھو، ان کے خلوص اور خیال کی قدر کرو، دیکھنے تمہیں ان کی محبت کا احساس ہوگا۔
زاویار نے محبت سے میرال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پھر آپ کسی اور سے تو شادی نہیں کریں گے نا؟ میرال نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں بس مذاق کر رہا تھا، زاویار نے میرال کو سینے سے لگاتے کہا۔ آئی ریئلی لو یو، پلیز آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، میں جی نہیں پاؤں گی۔ میرال زاویار کی شرٹ کو زور سے پکڑتی بولی، اور میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ زاویار نے آنکھوں میں جذبات لیے میرال پر اپنا حق جتایا، اور اس رات ان دونوں کے درمیان حائل ہر دیوار گر گئی تھی۔ میرال نے اس کی بات کا مان رکھنے کا وعدہ کیا تھا تو زاویار نے بھی اسے اس کا حق دے دیا تھا۔ میرال واش روم سے نکلی تو زاویار کی نظر اس پر پڑی۔ گہرے گلابی رنگ کے سوٹ میں کھلی کھلی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، میرال شرم سے سرخ ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں نہ دیکھوں، میری بیوی ہو۔ زاویار نے میرال کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور گردن پر تھوڑی رکھی۔ آپ کو دیر ہو رہی تھی، آفس نہیں جانا؟ میرال نے گھبراتے فوراً کہا۔ چلا جاؤں گا یار، پہلے اپنی اتنی پیاری بیوی کو تو دیکھ لوں۔ زاویار مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ایک کیس نکالا۔ زاویار نے اس کیس کو کھولا جس میں زی حرف کا پینڈنٹ تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے میرال کے بال ایک طرف کیا اور اس کی گردن پر بوسہ دیتے اسے وہ پینڈنٹ پہنایا۔ زاویار کی حرکت پر میرال کانپ کر رہ گئی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اس کی محبت نے اسے اپنا لیا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ زاویار میرال کے ماتھے پر بوسہ دیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے میرال اس کی محبت پر سرخ ہوتی مسکراتے ہوئے اپنے گیلے بال سلجھانے لگی۔ میرال کمرہ سمیٹ کر فارغ ہوئی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں؟ میرال نے مسکراتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم بالکل ہر چیز سے بے خبر ہو گئی ہو۔ دن بدن نرمین تمہاری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی بھائی صاحب کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ ایسے ہی رہا نا تو بھائی صاحب اس کے نام بزنس بھی کر دیں گے۔ ہوش میں آؤ میرال، اس سے پہلے کہ سب ہاتھ سے نکل جائے۔ طاہرہ بیگم نے غصے سے کہا۔ چھوڑیں پھپھو، انہیں کرنے دے جو وہ کرتی ہیں، مجھے اب کچھ نہیں کرنا، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میرال گہرا سانس لیتے بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا زاویار نے کچھ کہا ہے؟ اس نے تمہیں دھمکایا ہے؟ طاہرہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، زاویار نرمین آنٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب نرمین آنٹی کو پریشان نہیں کروں گی۔ میرال نے ساری بات طاہرہ بیگم کو بتائی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھا ایک کام کرو، نیچے تو آؤ، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، چلو کہیں چلتے ہیں۔ طاہرہ بیگم نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ سچی آپ نیچے ہیں؟ بتایا ہی نہیں آپ نے، میں ابھی آئی۔ میرال بھاگتے ہوئے نیچے گئی اور طاہرہ بیگم کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرال کے بیٹھتے ہی طاہرہ بیگم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھپھو، یہ آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں مجھے؟ تھوڑی دیر بعد راستے کو پہچانتے میرال نے پوچھا۔ ہم بھائی صاحب کے آفس جا رہے ہیں تاکہ انہیں بتائیں کہ وہ زاویار تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ دیکھنا کیسے لائن پر آتا ہے وہ اور اس کی پھپھو، دونوں کا کام تمام ہو جائے گا۔ طاہرہ بیگم نے لہجے میں نفرت سموئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھپھو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بابا کو کچھ نہیں کہوں گی ایسا۔ میرال بوکھلاتے ہوئے بولی۔ تم چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، ان دونوں پھپھی بھتیجے کا غرور توڑنا بہت ضروری ہے۔ پھپھو! طاہرہ بیگم جو میرال سے بات کر رہی تھی ان کا سامنے دھیان نہ گیا اور ان کی گاڑی سامنے تیزی سے آتے ٹرک کے ساتھ جا لگی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ فاروق صاحب ابھی تک آفس نہیں گئے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے لاؤنج میں آئے کہ نرمین بیگم نے ان کے پاس آتے چائے کا پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پینی۔ وہ اب تک اس دن والی بات پر ناراض تھے اور نرمین بیگم سے بات نہیں کر رہے تھے۔ فاروق صاحب نے غصے سے کہا اور جانے لگے کہ ان کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، جی میری بہن کی ہی گاڑی ہے۔ کیا؟ میں ابھی آتا ہوں۔ فاروق صاحب پریشانی سے بولے۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ نرمین بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ طاہرہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرال بھی اسی میں تھی، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ فاروق صاحب نے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بتایا۔ یا اللہ خیر، میں بھی چلتی ہوں۔ نرمین بیگم بھی پریشانی سے ان کے ساتھ گیراج کی طرف بڑھیں۔ ہاسپٹل میں ہر طرف رش ہی رش تھا۔ فاروق صاحب اور نرمین بیگم پریشانی سے آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگے جہاں زاویار پریشانی سے کھڑا تھا۔ فاروق صاحب نے زاویار کو راستے میں ہی فون کر کے بتا دیا تھا۔ کیسی ہے میرال اور طاہرہ؟ فاروق صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ انکل آپریشن ہو رہا ہے میرال کا، طاہرہ آنٹی دوسرے آپریشن تھیٹر میں ہیں، زاویار نے انہیں دیکھتے بتایا۔ السلام علیکم، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ شاہ نواز ملک اور نائلہ بیگم بھی پریشانی سے وہاں آئے۔
ٹرک سے گاڑی کی ٹکر ہوئی، اللہ خیر کرے، فاروق صاحب نے پریشانی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آئیں۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیوی؟ زاویار نے فوراً آگے بڑھتے پریشانی سے پوچھا۔ آپریشن کامیاب رہا، وہ خطرے سے باہر ہے، مگر کیا ڈاکٹر؟ زاویار نے پریشانی سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ کافی خطرناک تھا، اس وجہ سے وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کی بات نے وہاں کھڑے ہر شخص کو منجمد کر دیا۔ میری بچی! فاروق صاحب ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ڈھہ گئے۔ شاہ نواز ملک نے انہیں فوراً سہارا دیا۔ شکر کریں ان کی جان بچ گئی، ڈاکٹر کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ صبر رکھو زاویار، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے، امید مت ہارو، نرمین بیگم نے زاویار کو گلے لگاتے کہا۔ کئی خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر بہہ گئے۔ میرال کو ہوش آ چکا تھا، زاویار اس کے پاس ہی تھا۔ دوسری طرف طاہرہ بیگم کو دیکھنے باقی سب گئے تھے۔ طاہرہ بیگم کی ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ طاہرہ رو مت، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، فاروق صاحب نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ بھائی صاحب میرال کو بلا دیں پلیز، طاہرہ بیگم کے رو کر کہنے پر زاویار میرال کو ویل چیئر پر طاہرہ بیگم کے کمرے میں لایا تھا، کیونکہ وہ ابھی بہت کمزور تھی۔ میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، طاہرہ بیگم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ طاہرہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فاروق صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھائی صاحب مجھے آج بولنے دیں، میں یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ حسد، نفرت اور انتقام میں جانے میں نے کس کس کی زندگی برباد کر دی۔ صرف شاہ نواز ملک کے ٹھکرانے پر میں نے اس سے جڑے ہر انسان کو نقصان پہنچانا چاہا تاکہ شاہ نواز ملک کو تکلیف ہو۔ شاہ نواز ملک کی مٹھی غصے سے بھیجی۔ میں اور شاہ نواز ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، جب میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اتفاق سے کچھ عرصے بعد فاروق بھائی اور شاہ نواز کی بہن سدرا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ مجھے لگا سدرا کو اذیت پہنچاؤں گی تو شاہ نواز کو تکلیف ہوگی اور میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے پاؤں گی۔ سدرا خود نہیں گری تھی، اسے میں نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا، طاہرہ بیگم سچ بتاتی بلک بلک کرو دی۔ تمہیں تو میں شاہ نواز ملک غصے سے طاہرہ بیگم کی طرف بڑھنے لگے کہ زاویار نے انہیں روکا۔ فاروق صاحب اور میرال تو صدمے میں گھرے ہوئے تھے۔ جس شخص پر اتنا بھروسہ کیا اس نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ صرف یہی نہیں، جب نرمین کی فاروق بھائی سے شادی ہوئی میرا دل تب بھی سکون میں نہیں تھا، نفرت کی آگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ سدرا کے بعد میں نے نرمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرال کے دن میں نرمین کے لیے اتنا زہر گھول دیا کہ وہ فاروق بھائی کو نرمین کی جھوٹی شکایتیں لگاتی تھی، اور اس طرح فاروق بھائی نرمین سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان دونوں کا رشتہ کاغذی رہ گیا۔ میں نے ہمیشہ نرمین کے چہرے سے مسکراہٹ چھیننے کی کوشش کی۔ وہ میری ہی ڈالی ہوئی نفرت تھی کہ میرال نے نرمین کو کبھی اپنا ماں نہیں سمجھا۔ اس دن بھی میں نے ہی میرال کو مشورہ دیا تھا کہ وہ خودکشی کا ناٹک کرے، اور فاروق بھائی نے میرال کی خاطر نرمین کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دیں آپ سب، طاہرہ بیگم کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نرمین بیگم کی آنکھوں سے کئی خاموش آنسو بہہ نکلے۔ خدا نے آج ان کی بے قصوری سب کے سامنے ثابت کر دی تھی۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ طاہرہ بیگم اپنے گناہ قبول کریں گی؟ کس قدر گھٹیا ہیں آپ! آپ نے میری ماں کو مارا، اور جو میری ماں بن کر آئی تھی اس کے خلاف ہمیشہ مجھے بھڑکایا۔ آپ کی وجہ سے میں نے کبھی اپنی خالہ کی عزت نہیں کی، جو مجھے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ میرال روتے ہوئے چلائی تھی۔ نرمین بیگم نے حیرت سے نظر اٹھا کر میرال کو دیکھا۔ آج اس نے پہلی بار انہیں خالہ بلایا تھا۔ اس عظیم ہستی کی میں نے ماں کی قدر نہیں کی، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میرے پیروں کے نیچے سے جنت چھین لی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ آپ نے ایک بچی کو بھی نہیں چھوڑا، میرال کہتی زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرال یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زاویار فوراً میرال کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں نے میرال سے یہ بات چھپائی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دینا، میں سب جانتی ہوں، میرال نے اذیت سے کہا۔ میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، مگر ماؤں کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر پلیز مجھے بددعا مت دیجیے گا۔ میرال نرمین بیگم کے سامنے آتی ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ نہیں میری بچی، میں تمہیں کیسے بددعا دے سکتی ہوں؟ تم تو سدرا آپی کی نشانی ہو، چاہے تم نے جو بھی کیا، مگر میں جانتی تھی کہ ایک دن تم ضرور مجھے سمجھو گی۔ نرمین بیگم نے روتے ہوئے میرال کو گلے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ایک کے شرمندگی کے تھے تو دوسرے کے تشکر کے۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، آج کے بعد تم میرے لیے مر گئی طاہرہ، فاروق صاحب نے نفرت سے طاہرہ بیگم کو دیکھتے کہا۔
اور نرمین، ان سے تو وہ نظریں ملانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ سب لوگ میرال کے کمرے میں موجود تھے۔ میرال کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میرال نے نظریں جھکائے کہا۔ زاویار اس کی بات پر آگے آیا تھا مگر نائلہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا کہ فی الحال اسے جانے دو۔ نرمین بیگم جو گاڑی کی طرف جا رہی تھی نائلہ بیگم کی آواز پر رک گئی۔ جی بھابھی؟ نرمین بیگم نے پوچھا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں نند سمجھا، کبھی بہن بن کر تمہارا حال نہیں پوچھا۔ میری وجہ سے تم نے کتنا کچھ سہا۔ اگر میں شاہ نواز کو فاروق بھائی سے تمہاری شادی پر نام مناتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا تمہارے ساتھ۔ نائلہ بیگم شرمندہ لہجے میں بولی۔ چھوڑے بھابھی، برا وقت ختم ہو گیا۔ میں جانتی ہوں آپ دل کی اچھی ہیں، بس نرمین بیگم کہتے کہتے رک گئی۔ بس زبان کی کڑوی ہوں، ہے نا؟ نائلہ بیگم نے نرمین بیگم کی بات پوری کی، جس پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگیں۔ ایک ماہ بعد فاروق صاحب طاہرہ بیگم کے اعتراف کے بعد بہت خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جو ہر بات میں نرمین بیگم کو قصوروار ٹھہراتے تھے، اصل قصوروار تو خود تھے جو بغیر تحقیق کے طاہرہ بیگم اور میرال کی بات پر یقین کر لیتے تھے۔ آپ کی چائے؟ نرمین بیگم لان میں بیٹھے فاروق صاحب کے لیے چائے بناتی ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی تھیں کہ فاروق صاحب نے آج ہمت کر کے ان کا ہاتھ پکڑتے روک لیا۔ میں نہیں جانتا کہاں سے بات شروع کروں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو تمہارے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ بہت ہی کمزور مرد ہوں میں، جو کبھی تمہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرال کے آگے میں ہمیشہ بھول گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارے بھی کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ میں معافی کے قابل نہیں، بس تم سے یہ گزارش ہے کہ میرے گھر کو اور مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ فاروق صاحب نے آنکھوں میں نمی لیے نرمین بیگم کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم میرال کا خیال رکھ رہی ہو، طاہرہ کی دیکھ بھال کرتی ہو۔ کس مٹی کی بنی ہو ہاں؟ فاروق صاحب نے نرمین کو دیکھتے پوچھا۔ جزا اور سزا دینا اللہ کا کام ہے، میں نفرتیں پال کر کیا کروں گی؟ نرمین بیگم نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی معاف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آگے کی زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے گزاریں گے۔ تمہاری عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا میں۔ فاروق صاحب گھٹنوں کے بل بیٹھتے التجا کر گئے۔ معاف کیا میں نے آپ کو، نرمین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ میرال مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ نرمین بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فاروق صاحب نے محبت سے نرمین کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا؟ نرمین بیگم بوکھلاتے ہوئے بولی۔ تو دیکھنے دو، بیوی ہیں آپ میری۔ فاروق صاحب نے نرمین کو گلے لگاتے محبت سے کہا، جس پر نرمین بیگم بھی آسودگی سے مسکرا دی۔ میرال بیٹے تھوڑا سا تو کھا لو۔ نرمین بیگم کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماما دل نہیں چاہ رہا، میرال نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹا ایسا تو نہیں چلے گا نا، کھانا تو پڑے گا۔ نرمین بیگم نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر میرال کے آگے کیا۔ آپ کو نفرت نہیں ہوتی مجھ سے؟ میرال نے نم لہجے میں پوچھا۔ نفرت کیسی، تم تو میری بیٹی ہو۔ اب رونا بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ نرمین بیگم نے میرال کے آنسو پوچھتے کہا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ زاویار نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے اچھا ہوا زاویار تم آ گئے، تمہاری بیوی کھانا نہیں کھا رہی، اس کو خود دیکھو ذرا۔ نرمین بیگم کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میرال سر جھکا گئی۔ تو مسز زاویار، مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے شوہر سے کیا غلطی سرزد ہوئی کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے ابا جی کے گھر آ گئی؟ زاویار نے میرال کے برابر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے چھوڑ دیں اور اسی لڑکی سے شادی کر لیں جسے پسند کرتے ہیں۔ میرال نے آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچھا، مگر محبت تو مجھے میری بیوی سے ہے، تو پھر میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ زاویار نے میرال کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا۔ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، اس سوکھے درخت سے آپ کو کوئی پھل نہیں ملے گا۔ یہ میری آزمائش ہے، میں آپ کو اس میں گھسیٹنا نہیں چاہتی۔ میرال کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرال میری جان، یہ آزمائش صرف تمہاری نہیں، ہم دونوں کی ہے، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس بارے میں سوچنا بھی مت، اور چلو اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ 1 مہینے سے میں اکیلا سو رہا ہوں، تمہارے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ زاویار میرال کو گلے سے لگاتا بولا۔ پر میں چپ، ایک دم چپ۔ خبردار جو کوئی فضول بات کی تو۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ خدا کی مرضی ہے، تم فکر مت کرو۔ سائنس رپورٹس یہ سب اللہ کے آگے بے بس ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا۔ تم یہ سوچ کر اپنی صحت مت خراب کرو۔
زاویار نے میرال کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں زاویار۔ میرال روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ تو میں ہوں۔ زاویار کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ 2 سال بعد نرمین بیگم مہرون رنگ کا سوٹ پہنے واش روم سے باہر نکلی کہ فاروق صاحب جو صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے ان کی نظر اپنی زوجہ پر ٹھہر گئی۔ ماشاءاللہ یہ رنگ تو بہت جچ رہا ہے آپ پر۔ فاروق صاحب مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پلیز فاروق ابھی تنگ مت کیجیے گا، بھائی بھابھی میرال، زاویار اور زارا آنے والے ہوں گے۔ نرمین بیگم نے کانوں میں جھمکے ڈالتے کہا۔ میں کب تنگ کرتا ہوں؟ آپ خود ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنی تیار رہتی ہیں۔ فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے نرمین بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز فاروق، وہ لوگ آ جائیں گے، مجھے نیچے انتظام بھی دیکھنے ہیں، تنگ مت کریں۔ نرمین بیگم نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اوکے میری جان، نہیں کرتا تنگ۔ اچھا یہ دیکھو تمہاری رپورٹ آ گئی ہے، اب پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اتنے دنوں سے طبیعت کیوں خراب رہنے لگی تھی۔ فاروق صاحب نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں دیکھوں میں۔ نرمین بیگم فائل کی طرف بڑھیں جبکہ فاروق صاحب اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ کیا لکھا ہے؟ نرمین بیگم نے خوفزدہ انداز میں فاروق صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا نرمین؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ فاروق صاحب نے نرمین بیگم کو اپنے حصار میں لیتے پوچھا۔ فاروق، ہماری عمر دیکھی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ نرمین بیگم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بہت افسوس کی بات ہے نرمین، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ کے صبر کا، اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ فاروق صاحب نے نرمین بیگم کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری اولاد ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جب لوگ مجھے بے اولاد کہتے تھے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں خوش ہوں، مگر میرال کیا سوچے گی؟ نرمین بیگم نے خوش ہوتے اچانک پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں کہے گی وہ، اور ادھر دیکھیں میری طرف، میں چاہتا ہوں ہماری ایک پیاری سی بیٹی ہو، بالکل آپ کی طرح۔ فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نرمین بیگم فاروق صاحب کی بات پر سرخ ہو گئیں۔ دور ہٹیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نرمین بیگم مصنوعی غصہ کرتی فاروق صاحب کو دھکا دیتی باہر کی طرف بڑھی۔ فاروق صاحب ان کے شرمانے پر کہکا لگا گئے۔ نانو سب نیچے آ گئے۔ نرمین بیگم نے دروازہ کھولا تو میرال اور زاویار کی بیٹی زارا کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرال اور زاویار کی دعاؤں کو قبول کیا تھا۔ 1 مہینے بعد ہی انہیں خوشخبری مل گئی تھی۔ نانو کی جان چلو۔ رکے نرمین، آپ مت اٹھائیں زارا کو۔ نرمین بیگم جو زارا کو گود میں اٹھانے لگی تھی، فاروق صاحب نے انہیں روکا اور خود زارا کو گود میں اٹھایا۔ خبردار، جو آپ نے خود سے لاپرواہی برتی تو میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ فاروق صاحب نے نرمین بیگم کو اپنے حصار میں لیا اور نیچے کی طرف بڑھے۔ جھوٹ کے پیر کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو جائیں، مگر سچ کبھی چھپتا نہیں۔ طاہرہ بیگم کی